بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نبوی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس ارشاد گرامی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ وبغض علی سیئۃ لا ينفع معها حسنہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے، فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی محبت کائنات میں ایسی نیکی ہے، لا تضر معها سیئہ، جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اسی طرح سے جو بغض علی ہے، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، وبغض علی سیئۃ، یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسا گناہ ہے، لا ينفع معها حسنہ، اس کے ساتھ کائنات کی کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور بغض علی اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے ساتھ انسان جتنا بھی نیکیاں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج ادا کرتا رہے، زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات دیتا رہے، لا ينفع معها حسنہ، اللہ کے رسول کا فرمان یہی ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بدن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی اگر محبت پائی جاتی ہے تو کامیابی ہے، اگر محبت نہیں پائی جاتی ہے تو انسان لاکھ اعمال کر لے، لاکھ نیکیاں کر لے، وہ نیکیاں نیکیاں نہیں رہتی ہیں، وہ حسنات سیئات میں بدل جاتے ہیں۔ یہ روایت بحار الانوار کے اندر بھی مذکور ہے، 87ویں چیپٹر میں، 87ویں باب میں، اور اس کو دیگر اہل تسنن علماء نے بھی نقل کیا ہے، جیسا کہ حافظ سلیمان قندوزی، اس نے بھی ینابیع المودہ کے اندر اسے لکھا ہے، اور دیگر علماء بھی، اہل سنت کے علماء بھی اس حدیث کو لکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک انتہائی خوبصورت واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، تبرکاً، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کے ذات ہمیں بھی محبان امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام میں سے شمار فرمائے۔ ایک بندہ ہے اسود نام کا، اس کا نام ہے اسود، حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے 3 مرتبہ اقرار کیا کہ مولا مجھ سے گناہ ہوا ہے اور میں نے چوری کی ہے۔ 3 مرتبہ اقرار کیا، کیونکہ اس نے اپنی زبان سے خود ہی امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام جیسے عادل بادشاہ کے سامنے 3 مرتبہ اقرار کر لیا تھا، تو امیر المؤمنین کی عدالت تو مشہور ہے، کہاوت بھی مشہور ہے کہ قتل امیر المؤمنین لشدت عدلہ، کہا یہی گیا تھا جب امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا کہ ان کو عدالت کی وجہ سے، کیونکہ شدید عدالت پسند تھے مولا علی علیہ السلام، اس لیے انہیں قتل کیا گیا۔ 3 مرتبہ اقرار کیا، جب 3 مرتبہ اقرار کر لیا تو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے اس کے اوپر حد جاری کی اور اس کے ہاتھ کو کاٹا، اور اس کا مطالبہ بھی یہی تھا، وہ چاہتا تھا کہ کیونکہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں اسی دنیا میں اپنی سزا بھگت لوں، اور قیامت کے دن جب روز محشر ہو مجھے کسی قسم کے عقاب اور پریشانی کا سامنا نہ ہو، اپنی دنیا میں امیر المؤمنین کے ہاتھوں سزا بھگت لینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ قیامت کے دن مجھے پریشانی کا سامنا ہو۔ اپنا ہاتھ کٹوا لیا، اب جا رہا تھا
کہ اس کی ملاقات ہو گئی۔ ابن القوا نام کا بندہ ہے، ناسبی ہے، اہل بیت کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ جب ملاقات ہو گئی، اس نے موقع غنیمت جانا کہ بندہ علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، بندہ مولا علی علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہے، اب یہ اپنا ہاتھ کٹوا کے آ رہا ہے، اب اگر برائی کی جائے گی تو یہ کم از کم مخالفت نہیں کرے گا، خاموشی سے سن لے گا، اپنے امام کا گلہ، اپنے امام کی شکایت خاموشی سے برداشت کر لے گا۔ اس نے پوچھا من قطع یدک، یہ بتاؤ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ ادھر اسود نام کے اس محب امیر المؤمنین نے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ نہیں کہا کہ علی علیہ السلام نے ہاتھ کاٹا ہے، بلکہ کہا کہ لیس الحجاز و کبش العراق و مصادم الابدال المنتقم من الجہال کریم الاصلی شریف الفضلی محل الحرمین وارث المشعرین ابو السبتین اول السابقین و آخر الوسیجین من آل یاسین المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل الحبل المتین المحفوظ بجند السماء اجمعین ذالک واللہ امیر المؤمنین علی رغم الراغمین۔ یہ مکمل قصیدہ اس نے القابات کے ساتھ بیان کر دیا، مولا علی علیہ السلام کی مدح و ثنا شروع کر دی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہا ہے، مناقب بیان کر رہا ہے، اس کا تو ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، اس کے باوجود علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ قاطع یمینک وانت تصنع علیہ ھذا الثناء کلہ، اس نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا ہے، تو ہے کہ فضائل پہ فضائل پڑھے جا رہا ہے، مناقب پہ مناقب پڑھے جا رہا ہے، علی علیہ السلام کے مدح و ثنا سے تھک ہی نہیں رہا ہے، فضائل بیان کرنے سے تھکتا ہی نہیں ہے تو۔ کہا وما لی لا اثنی علیہ وقد خالط حبہ لحمی و دمی واللہ ما قطع یمینی الا بحق اوجبہ اللہ تعالی۔ کہا کیوں نہ میں اس کی مدح و ثنا کروں کہ اس کی محبت میرے خون میں رچ بس چکی ہے، علی علیہ السلام کی محبت میرے خون میں رچ بس چکی ہے، کیوں نہ میں اس کی مدح و ثنا کروں۔ اس نے اگر میرا ہاتھ کاٹا ہے تو اللہ کے دیے حق کے ساتھ ہاتھ کاٹا ہے، اور اللہ نے یہ حق اس کے اوپر واجب قرار دیا تھا۔ علی علیہ السلام انصاف نہ کرتے تو کون انصاف کرتا؟ علی علیہ السلام اگر چور کے ہاتھ نہ کاٹتے تو کون تھا کہ جو چور کے ہاتھ کاٹتا؟ ابن القوا نے یہی سارا ماجرا جو اس نے سنا تھا، اگرچہ دشمن تھا، اگرچہ مخالف تھا، لیکن تعجب کی حالت میں دوڑتا چلا آیا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور مکمل واقعہ من و عن بیان کر دیا، اور بیان کر دیا کہ میں نے تو دیکھا ہے اس کے ہاتھ سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، پھر بھی وہ یا علی آپ کے فضائل ہی بیان کر رہا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اس کی محبت اتنا شدید ہے، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے وہاں پر ایک تاریخ ساز جملہ کہا، اگر یہ جملہ سنیں گے تو لطف آئے گا۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا علم اقل لکم لنا اقوام، میں کہا نہیں کرتا تھا تمہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کچھ قومیں ایسی بنائی ہیں، لو قطعناہم بسیوفہم اربا اربا مزداد فینا الا حبا، اگر ہم تلواروں کے ساتھ انہی کے تلواروں کے ساتھ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، مزداد فینا الا حبا، ان کی محبت میں اضافہ ہوگا، وہ ہم سے دشمنی نہیں کر سکتے ہیں، ہماری مخالفت مول نہیں لے سکتے ہیں، وہ محبت کرتے رہیں گے۔ وَأَقْوَامٌ لَوْ أَطْعَمْنَاهُمُ الْعَسَلُ الْمُصَفَّى مَزْدَادُوا فِينَا إِلَّا بُغْضًا، اور ہمارے لیے اللہ نے کچھ ایسی اقوام بھی بنائی ہیں، کچھ لوگوں کے مزاج ایسے بھی ہیں، اگر انہیں خالص شہد کھلائی جائے، خالص شہد بھر بھر کر کھلائی جائے، مَزْدَادُوا فِينَا إِلَّا بُغْضًا،
ان کے بغض میں اضافہ ہوگا، وہ ہم سے محبت نہیں کر سکتے ہیں، ان کے جینز میں نہیں ہے، ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے کہ وہ ہم سے محبت کریں۔ علی علیہ السلام کے محبت ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو فرمایا علیک بعمک الاسود، جاؤ اپنے چچا اسود کو لے کر آؤ۔ امام حسن علیہ السلام اس بندے کے پاس گئے جس کا ہاتھ تھوڑی دیر پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام نے کاٹا تھا، ابھی خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو وہ آیا تو کیسے آیا؟ فآخذ یدہ ونصبها فی موضعها، اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا آیا اور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو جس جگہ پر کاٹا گیا تھا وہاں پر رکھا اور تغطى بردائہ، اپنی چادر اوڑھی، وتکلم بکلمات یخفیہا، چند ایک کلمات ایسے پڑھے جو آہستہ سے پڑھے، فاستوت یدہ، اور اس کا ہاتھ سلامت ہو گیا۔ یہاں پر یہ ملاحظہ اہم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے مکمل ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے، بلکہ پہلی مرتبہ اگر چوری کی گئی ہے تو اس پر انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، ہتھیلی نہیں کٹتی ہے۔ فصار یقاتل بین یدی امیر المؤمنین علیہ السلام الی ان استشہد بالنہروان، اور یہ بندہ شہادت کے رتبے تک پہنچا، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہا، جنگ نہروان میں بھی امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ نہروان میں شہید ہوا۔ اس حوالے سے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ اگر ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے اس واقعہ میں اخلاقی سبق یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام اگر ہمارے ہاتھ کاٹ دیں، اگر مولا علی علیہ السلام ہمیں سر کٹانے کا حکم دے دیں، اگر کوئی مشکل ہمارے اوپر مولا علی علیہ السلام کے ماننے کی وجہ سے ہے تو ہمیں اس مشکل کو دل پر نہیں لینا چاہیے، کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت ایسی چیز ہے کہ جس میں مشکلات آتی ہیں، اور اگر کسی بندے نے ان مشکلات کے اندر بھی علی علیہ السلام کی محبت کو بیان کیا ہے، علی علیہ السلام کی محبت میں خوش رہا ہے، تو ان کی یہ مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ آج کل جو حالات حاضرہ کے حوالے سے پریشانی اور مشکل کا سامنا ہے، پاکستان میں سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں کہ اس عالمی وبا کی وجہ زائرین امام حسین علیہ السلام ہیں، زائرین امام رضا علیہ السلام ہیں، زائرین مولا علی علیہ السلام ہیں، تو انہیں ان تہمتوں سے اور ان الزام تراشیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ مولا علی علیہ السلام کی محبت کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم سب کے لیے اس کے اندر یہی اخلاقی پہلو ہے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔